السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامی میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا شمار صحابہ اکرام کی اس جماعت میں ہوتا ہے جن کو زبان نبوت سے زندگی ہی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات بے شمار ہیں۔ زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا گوشہ رہا ہوگا جس کے متعلق ان کے حسن حسنہ کا کوئی اعلیٰ نمونہ نہ پیش کیا جا سکے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی ماں نے جب آپ کی ایمان لانے کا سنا تو سخت ناراض ہوئی، بات چیت کھانا پینا سب چھوڑ بیٹھی۔ کیونکہ وہ اپنی ماں کا حد درجہ فرما بردار اور اطاعت شعار بیٹے تھے، اس لیے سخت آزمائش کا موقع تھا۔ لیکن جو دل توحید کی لذت سے آشنا ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ کفر شرک کی طرف کس طرح رجوع ہو سکتا ہے۔ ماں مسلسل 3 دن تک بے آب و دانہ رہی لیکن بیٹے کی جبین استقلال پر کوئی شکن تک نہ آئی۔ خدائے پاک کو یہ شان استقامت کچھ ایسی پسند آئی کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک فرمان جاری فرما دیا اور قانون عام بنا دیا گیا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: والدین تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جن کا کوئی علم و یقین تیرے پاس نہیں ہے تو اس میں ان کی اطاعت نہ کیا کر۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مکہ ہی میں مقیم رہے۔ یہ سرزمین عام مسلمانوں کی طرح ان کے لیے بھی شدید مصائب سے خالی نہ تھی، تاہم استقلال کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں جھیلتے رہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کفار کے خوف سے عموماً مکہ کی ویران اور سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر معبود حقیقی کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ اکرام کے ساتھ مصروف عبادت تھے۔ اتفاق سے کفار کی ایک جماعت اس طرف آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو اس بے بسی کی زندگی میں بھی جوش آ گیا اور اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس زور سے ماری کہ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلی خون ریزی تھی جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے عمل میں آئی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کی راہ میں پہلے تیر چلانے والی شخصیت تھے۔ مکہ میں جب کفار کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کا پیمانہ صبر و تحمل سے لبریز ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت مدینہ کو حکم دیا۔ اس حکم عام کی بنا پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے مدینے کی راہ لی اور اپنی بھائی عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہنے لگے۔ حضرت عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدینے میں پہلے سے ہی سکونت پذیر تھے۔ آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر میں شرکت کی۔ فتح مکہ میں مہاجرین کا پرچم اٹھانے والے 3 افراد میں سے ایک حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ دوسرے غزوات میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ مسلمانوں کے ماہر تیر اندازوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں دشمنوں کی یلغار کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی شہزادی عائشہ بنت سعد کہتی ہیں کہ آپ کے تابناک کردار کی وجہ سے آپ یوں روایت کیا کرتی ہیں کہ احد کے دن جب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تو میں ایک طرف ہو کر سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ میں نے فیصلہ یہ کیا نہ تو میں ہتھیار ڈالوں گا نہ ہی میدان سے راہ فرار اختیار کروں گا، میں ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے خلاصی پا جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔ اچانک ایک شخصیت میرے قریب آ گئی جن کے گرد کفار نے ہر طرف سے گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ اسی بھیڑ میں سے میں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد کو پہچانا۔ میں نے چاہا کہ میں نے ان سے پوچھوں کہ کفار نے کس کے گرد حصار کیا ہوا ہے۔ مقداد نے مجھے دیکھا تو خود ہی پکار اٹھے، اے سعد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر میں کھڑا ہوا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ میرے رگ و پے میں توانائی کی نئی لہر دوڑ گئی اور مجھے کسی درد کا احساس بھی نہ رہا، کسی زخم کا خیال بھی نہ رہا۔ میں فوراً حاضر خدمت ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میں دشمنوں پر تیر چلانے لگا۔ جب میں کوئی تیر چلاتا تو کہتا، اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، اسے اپنے دشمن کے سینے میں پیوست فرما۔ جب میری زبان سے یہ نکلتا تو حوصلہ افزائی کے خوگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، سعد کا تیر نشانے پر لگے۔ پھر فرماتے، واہ واہ سعد، میرا باپ اور میری ماں تجھ پر قربان ہو۔
میں جب بھی تیر چلاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعاؤں سے نوازتے۔ جب میرے تیرکش کے تمام تیر ختم ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر نکال کر مجھے عنایت فرمائے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس روز حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر لشکر کفار پر برسائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا و تحسین میں کسی کے لیے اپنے ماں باپ کی ذکر کو جمع نہیں کیا۔ علاوہ غزوہ احد سے فتح مکہ تک جس قدر مارکے پیش آئے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بہادری و جان بازی کے ساتھ سب میں پیش رہے۔ پھر 10 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کا قصد فرمایا تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بھی ہم رکاب تھے، لیکن مکہ پہنچ کر سخت دلیل ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو زندگی سے مایوس ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں مالدار آدمی ہوں لیکن ایک لڑکی کی سوا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے اگر اجازت ہو تو اپنا 2 ثلث مال کار خیر میں لگا دوں۔ ارشاد ہوا نہیں، پھر عرض کی 2 ثلث نہیں تو نصف صحیح، حکم ہوا نہیں صرف 1 ثلث اور یہ بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار و تونگر چھوڑ کر جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال نہ پھیلاتے پھریں، تم جو کچھ بھی خدا کی رضا جوئی کے لیے صرف کرو گے اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب پاؤ گے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے اس قدر محبت ہو گئی تھی، مدینے میں ہی مرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ بیماری جس قدر طول کھینچی جاتی تھی اسی قدر بے قراری بڑھ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشکبار دیکھ کر پوچھا، روتے کیوں ہو؟ عرض کی، معلوم ہوتا ہے کہ اسی سرزمین کی خاک نصیب ہوگی جس کو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ کے لیے ترک کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشفی دیتے ہوئے ارشاد ان کے قلب پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ دعا فرمائی، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا، اے خدا سعد کو صحت دے، اے خدا سعد کو صحت دے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ صحیح اور تندرست ہوئے۔ ساتھ ہی یہ بشارت سنائی کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اس وقت تک نہ مرو گے جب تک تم میں سے ایک قوم کو نقصان اور دوسری قوم کو نفع نہ پہنچے۔ یہ پیشن گوئی اجمی فتوحات کے ذریعے پوری ہوئی، جن میں عجم قوم نے آپ کے ہاتھوں سے نقصان اور عرب قوم نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک جہان کو سیراب فرمایا۔ آپ کی خدمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، اور ہم اس 10 منٹ کی ویڈیو میں آپ کی خدمات کا صحیح طور پر آپ کے سامنے گوشوارہ نہیں پیش کر سکتے۔ آپ کی خدمات سمجھنے کے لیے کتب احادیث، کتب سیرت کا لازمی طور پر مطالعہ کریں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ مدینے سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے لیے قصر تعمیر کرایا تھا، چنانچہ بقیہ زندگی اسی میں بسر کی، یہاں تک کہ 55 ہجری میں طائر روح نے باغ رضوان کے اشتیاق میں ہمیشہ کے لیے اس خوب سے انصری کو خیر آباد کہا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جنگ بدر میں جو اونی کپڑا میرے جسم پر تھا اسے کفن کا کام لیا جائے، چنانچہ اس پر عمل کیا گیا اور آپ کی لاش مبارک مدینہ منورہ لائی گئی، آپ کی نماز جنازہ مسجد نبی میں ادا کی گئی اور تو اس کو احتشام کے ساتھ مقام بقی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ 70 برس سے زیادہ عمر پائی اور اس عرصے میں آپ نے عظیم الشان کارناموں کی ایسی یادگار چھوڑی کہ ان کے اخلاق قیامت تک فخر و مباحات کے ساتھ ان پر رطب اللسان رہیں گے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے اخلاق میں خشیت الہی و حب رسول، تقوی، زہد، بے نیازی اور خاکساری کے سب سے روشن ابواب رہے۔ خوف خدا اور عبادت گزاری آپ کا معمول رہا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی اور آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی 34 اولادیں ہوئیں، ان میں سے 17 لڑکے تھے، بقیہ لڑکیاں تھیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔